بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میرا نام حسن نثار ہے۔ ناظرین، ایک نئی خبر آئی ہے میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں، اور وہ بسنت کے دنوں میں یہ جو ہمارا اندرون شہر ہے اس میں کافی وزٹ وغیرہ کرتے رہے ہیں اور گھومتے پھرتے رہے ہیں۔ آج کل ان کے پاس کوئی اور کام کرنے کو ہے نہیں، تو پھر وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر ایک سوشل میڈیا یوزر ہیں سارا تاثیر، انہوں نے ایک اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کچھ ہارڈ الفاظوں کے اندر، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ 8 فروری کے انتخابات میں فاتح ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں ہیں، جبکہ یہ ہارا ہوا شخص ہیرا منڈی کی گلیوں میں دلالوں جیسے کپڑے پہن کر گھوم رہا ہے۔ یہ جو ہمارے ایکس پی ایم رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب، اور کوئی ایک یا دو بار نہیں، پورے 3 دفعہ جو ہے یہ اس ملک کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، اور ان کے دور میں کئی ایسے ڈیولپنگ کام ہوئے ہیں، اور کئی لوگوں کے لیے انہوں نے سڑکیں وغیرہ تو بنائی ہیں، لیکن اس کا ایڈوانٹیج بے شک انہوں نے خود لیا ہے۔ اور یہ جب بھی آتے ہیں اس طرح کے ہی کام کرتے ہیں، سڑکیں بنانے میں یا پل بنانے میں، اور ان کی فیکٹریز جو ہے نا وہ دن رات جو ہے نا وہ ترقی کرنے لگ جاتی ہیں اچانک سے۔ جتنے کانٹریکٹس وغیرہ ہیں وہ اپنے ہی جو چہیتے لوگوں کو کانٹریکٹس دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ وہاں سے ہی کرپشن وغیرہ کر کے پاکستان سے پیسہ جو ہے نا وہ باہر لے کے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس یہاں پہ اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو اس ملک کا 3 بار کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، اور لاہور کے اندر یہ کوئی بھی سیٹ ایسی نہیں ہوتی تھی جو ہارتے تھے، یہ ہر سیٹ جو ہے نا لاہور کی جیتتے تھے، اور گوال منڈی ان کا ایریا ہوتا تھا، اور وہاں پہ ان کی ایسی گرپ ہوتی تھی جو کوئی بھی جو ہے وہ اس گرپ کو نہیں چھڑوا پاتا تھا۔ لیکن اب یہ حال ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان میں کوئی اب انٹرسٹ نہیں رکھتا کہ ان میاں نواز شریف صاحب کو کوئی سیاست میں ان کروائے۔ ہاں، زبردستی کی سیٹ ان کو لے کے دے دی گئی ہے یاسمین راشد صاحبہ سے، اور ایک خاتون سے یہ الیکشن ہارے ہوئے ہیں، فارم 47 سے یہ جیتے ہوئے ہیں، اور فارم 45 کے مطابق یہ ہارے ہوئے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے، جو کہ ایک کینسر سروائیور ہے۔ یہ ان سے ہارے ہوئے ہیں، اور اب جن حالات میں یہ زندگی گزار رہے ہیں قسم پرسی کی حالت میں، ایک شخص کے پاس اتنا سارا پیسہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ اس قسم پرسی کی حالت میں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ لیکن اس طرح کا اختتام ایک سیاستدان کی سیاست کا ہونا نہیں چاہیے تھا جو ان کی سیاست کا ہوا ہے۔ صرف ایک لالچ اور ایک بغض اور ایک انتقام کی سیاست ان کو لے ڈوبی ہے۔ خیر، اس سے آگے کی خبر، منیب فاروق جنہوں نے آج کل ذمہ اٹھایا ہوا ہے اپنے کچھ جاننے والوں کی جو پیغام رسانی ہے وہ آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، اور اب انہوں نے یہ بھی جو ذمہ داری ہے وہ اپنے کندھوں پہ اٹھا لی ہے حکومتی، جو ان کے کچھ جاننے والے ہیں ان کی یہ بات بتاتے ہوئے کچھ یوں فرماتے ہیں کہ میری ایک اہم طاقتور حکومتی شخصیت سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے اسلام آباد پر چڑھائی کا آپشن دوبارہ کبھی کریٹ نہیں ہو سکتا۔ ان کے بقول ہم نے پی ٹی آئی کی کمر توڑ دی ہے۔ پی ٹی آئی کی اگر کمر توڑی جاتی نا تو ان کی خیبر پختونخوا میں حکومت نہ آتی، اور یہ جو بسنت کے 3 تہوار آپ نے دیے ہیں، 3 دن میں یہ تہوار آپ نے دیا ہے، اس میں آپ کبھی یہ نہ کہتے کہ کسی قسم کے پوسٹرز یا کسی قسم کا نام گڈوں کے اوپر جو پتنگیں ہوتی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ آپ نے نہیں لکھنے۔ اگر آپ کو اتنا ہی ڈر تھا تو یہ پھر آپ نے کیوں کہا کہ آپ کسی قسم کا کوئی نام، کوئی تصویر، ایون آپ نے کوئی ایسا جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہ آپ نے اپنے نام نہ گدوائے ہوں، یا کوئی بس، کوئی ٹرین، کوئی رکشہ، کوئی کار آپ نے جو عوام میں بانٹی ہے اس کے اوپر ہر جگہ پہ آپ نے اپنا نام چھپوایا ہے۔ صرف واحد یہ بسنت کا تہوار تھا جس میں آپ کو شبہ تھا کہ یہاں پہ اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ شخص جس کا نام اس وقت پاکستان کی 95% عوام کے دلوں میں ہے،
آپ نے صرف اس کے ڈر سے اپنا نام بھی جو ہے نا وہ فارغ کروا دیا، آپ نے واش کروا دیا کہ ہمارا بھی نام جو ہے نا وہ آپ نے گڈوں کے اوپر نہیں لکھنا، یا کسی قسم کی کوئی ایڈورٹائز ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ بڑا حوصلہ چاہیے آپ کو، بڑا حوصلہ دکھایا آپ نے کہ آپ نے یہ کہا کہ ہمارے نام بھی جو ہے نا وہ پتنگوں کے اوپر نہ لکھیں، صرف ایک شخص کے ڈر سے کہ کہیں اس کے بینرز نہ چھپ جائیں۔ ہم نے تو اس کی تصویریں جو ہیں وہ عوام تک جانے نہیں دیں۔ تو بڑا حوصلہ ہے آپ کا کہ آپ نے یہ قدم اٹھایا اور اس کی تصویریں جو ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچنے دیں، اور بڑی سختی سے آپ نے جو ہے نا وہ بسنت کو جو ہے نا وہ منایا۔ یہ اب آگے آگے کتنا کو آپ جو ہے نا وہ روک سکیں گے عوام کو؟ آہستہ آہستہ جب عوام کا جو ایک ٹمپریچر ہے وہ ہائی ہونا شروع ہو جائے گا، تو پھر گڈوں کے اوپر بھی، پتنگوں کے اوپر بھی آپ نے ان کے جو ہے نا وہ نام وغیرہ دیکھنے ہیں، آہستہ آہستہ وہ آپ دیکھیں گے۔ تو بہرحال یہ بسنت تو خیر خیریت سے گزر گئی ہے، اور کئی اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ دیکھنے میں آئے ہیں۔ کہیں پہ کسی کو کرنٹ لگ گیا، کوئی چھت سے گر گیا، کوئی بسنت شروع ہونے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ گلے پر ڈور وغیرہ اس کے پھر چکی تھی۔ خیر، اب عوام جو ہے نا وہ جو ڈنڈا ہے اس کو دیکھتی ہے، اور آگے سے ٹریفک جو ہے وہ اس کو کم ہی نظر آتی ہے، کیونکہ درمیان میں اتنا موٹا تو آپ نے ڈنڈا لگوا دیا اس کے۔ عوام جو ہے نا وہ آنکھیں جو ہے نا وہ جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں جن کی آنکھیں بالکل سامنے ہوتی ہیں، تو ان کی طرح جو ہے نا وہ اب بائک چلاتے ہیں۔ خیر، پتہ نہیں کب تک یہ ڈنڈا جو ہے نا وہ عوام کو آپ دے کے رکھیں گے، اور کب تک عوام جو ہے وہ اسی ڈنڈے کے سہارے جو ہے نا وہ سفر کرے گی۔ اچھا تو ناظرین، اس سے آگے کی خبر وہ ہے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ جو ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن بینچز نے ریاستی اداروں پر تنقید کو فیشن بنا لیا ہے، ہمیں تھوڑا سا اپنے دامن میں بھی جھانکنا چاہیے۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جو اتنے غلیظ نعرے جو ہے نا اپنے جلسوں میں لگاتے رہے ہیں، اور اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کو یہ فرض سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا فرض ہے، اور ریاستی ادارے جو کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے بارے میں یہ اتنے غلیظ نعرے لگاتے رہے ہیں کہ دہشت گردی کے القابات جو ہے نا وہ اس ادارے کو نوازتے رہے ہیں، اور پھر یہ کہتے تھے کہ جب تک ہم جب مزاحمت نہیں کریں گے تو پھر مفاہمت نہیں ہوگی، اور پھر یہ اس طرح کے غلیظ نعرے کہ جس کے پیچھے جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، تو یہ اس طرح کے کام دکھاتے رہے ہیں۔ اور اب جو ہے وہ اگر کوئی اور یہاں پر اس طرح کی حرکات کرتا ہے تو پھر ان کو چبھتی ہیں ان کی باتیں۔ جب وہ ایک ادارہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ادارے میں پائے جانے والے کچھ لوگ جو کہ ابھی جیلوں میں ہیں، اپنی سزا کاٹ رہے ہیں اور اپنی سزا جو ہے وہ بھگت رہے ہیں ان سیاسی معاملات میں دخل اندازی کی وجہ سے، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک پارٹی جس کو کرش کیا گیا ہے اتنی برے طریقے سے، جس کی مقبولیت جو ہے اس پاکستان میں بہت زیادہ ہے، کئی پارٹیز کے لیول سے کئی گنا آگے وہ پارٹی ہے، لیکن اب وہ اس وجہ سے اپنے شبہات جو ہے وہ ظاہر کیوں نہ کریں کہ جب ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں کرش کرنے میں اس ادارے کے کئی ایسے لوگ جو ہیں وہ انوالو پائے جاتے ہیں، یا انڈائریکٹلی وہ یہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے پھر ہر پارٹی جو نا اس کے مفادات ہوتے ہیں، اس کو فریڈم چاہیے ہوتا ہے سیاست کرنے کے لیے، جب اس کو نہیں دیا جاتا تو پھر ظاہر ہے وہ اپنی فرسٹریشن تو نکالے گی۔ اچھا ناظرین، اس سے آگے کی خبر ہے وزیر دفاع خواجہ آصف، اور آج کی آخری خبر وہ یہ ہے کہ بھیک مانگنا منظم کاروبار اور باقاعدہ پروفیشن بن چکا ہے۔ آج کی خبر خواجہ آصف صاحب فرما یہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں بھیک مانگنا جو ہے وہ پروفیشن بن چکا ہے۔ عوام جس حال میں گزارا کر رہی ہے نا خواجہ صاحب، اگر یہ آپ کو اندازہ ہو جائے نا تو آپ کبھی یہ بات نہ کریں۔ جو عوام کی اس وقت حالت ہو گئی ہوئی ہے نا اس آپ کی حکومت میں، یہ آپ کے دور حکومت میں، آپ جان نہیں سکتے کہ جو حالات ہیں عوام کے، لوگ بھوکوں سے مر رہی ہے، اور
اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا کوئی وقت آ جائے کہ لوگ پیسوں کے عوض لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں. اتنی بری حالت ہے لوگوں کی. اور امیر سے امیر اور غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. جو 2 وقت کی روٹی ہے نا وہ بھی غریب سے چھنتی جا رہی ہے. اور آپ بھیک مانگنے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کاروبار بن چکا ہے. آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ بھیک مانگنا لوگوں کی مجبوری بن چکا ہے. کہ اگر کسی کے گھر میں 2 وقت کی روٹی ہو تو اسے بھیک مانگنے کی کیا ضرورت آئے گی؟ اگر آپ مہینے کے مہینے پیسے دیتے ہیں، 3 مہینے بعد پیسے آتے ہیں، جو آپ وہ انکم سپورٹ پروگرام آپ نے شروع کیا تھا جو، اس میں 13,000 12,000 روپیہ ایک غریب کو ملتا ہے. اس میں بتائیں کہ وہ راشن بھی ارینج کرے، رینٹ بھی اپنے گھر کا دے، بجلی کے بلوں کا بھی دے. یہاں پہ لوگوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوا ہے. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھیک مانگنا لوگوں کے لیے کاروبار ہے. توبہ کریں اپنے گناہوں کے اوپر، جو ہے نا وہ اللہ سے رجوع کریں اور توبہ کریں اپنے گناہوں سے. آپ بہت بدحالی کی طرف اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں. توبہ کریں. تو ناظرین، یہ تھی آج کی خبریں. آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ زندگی رہی تو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.